نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات۔ تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے اور بالخصوص کچھ مومنین نے بطور خاص دعا کی درخواست کی ہے، والدہ کی بھی صحت یابی کے لیے آپ سب مل کر محمد وآل محمد صلوات کرتے ہیں۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والثناء على رسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ نام سے ذاتی اقدس الہ کی سبحان اللہ۔ کہ جو تمام امور کا تدبیر کرنے والا ہے، بے شک ہر شے کو اپنے وجود کے نور سے منور کرنے والا ہے، بے شک بے شک۔ اور ہماری ہدایت و سعادت و رشد و بلندی و کمال کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام ہو اس کے مصطفیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر، یعنی حضرت محمد پروردگار عالم کا لطف و احسان ہے، توفیق باری تعالیٰ ہے، ایک مرتبہ پھر آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں وہاں پر بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک تنظیم فروغ ازداری کی طرف سے نمائندہ سمجھتا ہوں، سلامت رکھنا۔ مقدس کی زمین پر، اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ وہاں پہ جو حرم میں پروگرام ہوتے ہیں ہمارے ازداری کے، اس میں ایک دن جو ہے وہ ایک پروگرام کی نسبت جو ہے وہ اس کو تنظیم فروغ ازداری ماشاءاللہ منسوخ کیا جائے اور اعلان کیا جائے، تاکہ ہماری اس تنظیم کی نمائندگی بھی بڑی موسم حرم میں انشاءاللہ۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ ہم لوگوں کا یہاں پر امام علیہ السلام کی یاد پہ جمع ہو جانا، یہی سب سے بڑی ہماری بے شک بے شک یہی کامیابی ہے۔
انسان پر لازم ہے کہ وہ کوشش کرے ہر طرح سے. آپ دیکھیے جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے یا اسے وہ چاہتا ہے تو اگر وہ کچھ اور نہیں بھی کر پاتا اس کے حصول کے لیے یا اس کے آنے کے لیے یا اس کے دیدار کے لیے تو کم از کم وہ اتنا ضرور کرتا ہے کہ وہ اس کی یاد کو اپنے دل میں باندھے. اسی کے بارے میں اشعار پڑھ رہا ہوتا ہے, ہر جگہ اس کو وہی نظر آتا ہے, اسی کے جو ہے وہ یاد میں ہوتا ہے, اسی کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اسی کے تصویریں اپنے گھر میں لگائے ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی یاد میں ہوتا ہے اور اس کی یاد کو ہمیشہ دل میں تازہ رکھنا چاہتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے ہم کچھ اور ہمارے لیے ممکن ہو یا نہ ہو لیکن کم از کم ہمارا یہاں پر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا ہم آپ کے ظہور کے منتظر ہیں. یہی سب سے افضل ترین عبادت یہی ہے بے شک, جو کہ یہ مفصل موضوع ہے. ماشاءاللہ آپ علماء سے سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ امام کی معرفت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. بے شک, یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے, یہ متفق حدیث ہے شیعہ سنی کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا نہ ہو, اس کی معرفت نہ رکھتا ہو. جب یہ کہا کہ افضل العبادہ انتظار الفرج, یہ سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ کیا ہے, وہ اپنے امام یعنی اس کے ان کا انتظار ہے. تو ہمارا یہاں جمع ہونا انتظار کی دلیل ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہاں اگر جمع ہوئے ہیں تو افضل ترین عبادت کی لیے بے شک, بے شک, لہٰذا اس بات کو کم نہیں لینا چاہیے. بے شک, یہاں ہمارا آنا یعنی اپنے زمانے کے امام سے متصل ہونا. اوہ, بس یہی وہ ہستیاں ہیں بے شک, کہ جو مرضی ہے پروردگار. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. پروردگار بھی انسان سے یہی چاہتا ہے کہ انسان پروردگار عالم کی مرضی کو اپنے اوپر غالب کر لے. بے شک. دیکھیے ہم نے ایک مرتبہ گفتگو کی تھی آپ کی خدمت میں, ارادے کے موضوع پہ, اس میں ہم نے یہی بیان کیا تھا کہ ایک انسان کا ارادہ ہے, اس کا اختیار ہے اور وہ بہت ہی محدود ہے, بہت محدود. جس طرح آپ دیکھیے مثال کے طور پہ ایک میں تحقیق دیکھ رہا تھا, اس میں پورا سسٹم دکھایا ہوا تھا انسان کا جو اندر کا سسٹم ہے, پورا نظام. اس میں یہ تھا کہ نوالا مثال کے طور پہ غذا کو منہ میں رکھنا یا اسے نگلنا یہ تو آپ کے اختیار میں ہے, لیکن جب وہ یہاں حلق سے نیچے چلی جائے پھر وہ آپ کے اختیار میں ہے. دیکھیے اختیار آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تو آپ کے اختیار میں ہے اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یعنی اور یہ بہتر ہے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا حالت ہو چکی ہوتی. جس طرح دیکھیے ابھی دنیا کا نظام جو کہ ظاہراً انسان کے ہاتھ میں ہے, تو دیکھیے نظام کا کیا, نظام کی حالت کیا ہے, کہیں پر عدل اور انصاف نہیں ہے, کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو حق تھا دینے کا اسے حق نہیں دیا, اور آج تک وہ نظام اس مقام تک نہیں پہنچ پایا جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا, جہاں اسے ہونا چاہیے تھا. اسی طرح پوری کائنات کا نظام, سورج کا دیکھیے آپ, سورج جو ہے وہ طلوع ہوا یعنی اپنے وقت پر, اپنے مقرر وقت پر, چاند اپنے مقام پر ہے, ستارے اپنے مقام پر ہیں, زمین کیا ہے اپنی مقررہ وقت پر اور مقررہ دور کے مطابق وہ گردش کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ نظم کائنات پروردگار عالم اور اس کے اختیار. جب یہ آپ دیکھیے کہ ہر چیز کیا ہے منظم ہے, یہ اختیار پروردگار عالم نے بہت معمولی سا انسان کو عطا کیا, بہت معمولی. اللہ اکبر. جب یہ فرمایا کوئی وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ, قرآن کی آیت, وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. یہ لوگوں تمہارا مرجع, کہتے ہیں نا مرجع, مجتہد کو بھی مرجع کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مجتہد کہ جو فقہ میں درجہ اجتہاد کو حاصل کرے, اسے مجتہد کہا جاتا ہے. یعنی وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا, وہ خود مجتہد ہوتا ہے, اپنے نظریے پر عمل کرتا ہے. ایک ہوتا ہے مرجع. کیا فرق ہے مجتہد اور مرجع میں؟ مرجع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف لوگ رجوع بھی کریں. مثال کے طور پہ 3 مجتہد ہیں یا 4 مجتہد ہیں, لیکن ایک کی طرف کیا لوگوں کا رجوع ہے, تو وہ 3 تو مجتہد کہلائیں گے, لیکن وہ چوتھا کیا ہے, وہ مجتہد بھی ہے. اور جب یہ کہتے ہیں مرجع عالی قدر, آیت اللہ سستانی, آیت اللہ خامنائی مثلا, کیونکہ لوگوں کا مرجع ہے, یعنی لوگ جہاں رجوع کر رہے ہیں. اب خدا فرمائے وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ. اللہ, اے لوگوں تمہارا جو مرجع ہے,
تمہارا جو رجوع کرنے کا مقام ہے، جب کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہارا رجوع کرنے کا جو مقام ہے، تمہارا جو پلٹنے کا مقام ہے، وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ یعنی انسان، رجوع کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو پلٹا دے۔ اچھا دیکھیے آپ، یہ پلٹنا جو ہے انسان کا دو طرح کا ہے، جسے موت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے موت اختیاری، ایک ہے موت اجباری۔ اللہ بسم اللہ۔ یعنی ایک وہ موت ہے، وہ پلٹنا ہے، وہ انتقال ہے کہ جو اجباری ہے، جس میں آپ کا اختیار نہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں ایک نہ ایک دن ضرور پلٹا دیا جائے۔ یہ پوری کائنات ایک دن سمٹ جائے گی اور اپنے اصل کی طرف پلٹ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اجباری، یعنی اس میں جبر ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ موت اور وہ انتقال اور وہ رجوع ہے کہ جسے اختیاری کہا جاتا ہے، جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ جب ہی دیکھیے آپ، کہا گیا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ، یعنی اپنے آپ کو مار دو، اپنی مرضی کو ختم کر دو، اپنے اختیار کو ختم کر دو، اس سے پہلے کہ تم سے اختیار اور مرضی کو چھین لی جائے۔ جب آپ دیکھیں یہ عرفان کی منزل فنا ہے۔ منزل فنا عبادت، تسلیم و رضا اسی شے کا نام ہے کہ انسان اپنی مرضی، اپنی انانیت، اپنے ارادے، اپنے اختیار کو ختم کر کے اپنے اعضاء و جوارح اور قلب پر اللہ کی مرضی کو غالب کرتا ہے۔ جب آپ دیکھیے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں نماز کی تفسیر بیان کریں گے، بسم اللہ۔ اور بہت عجیب ہے ذرا محترم، بہت عجیب ہے۔ امام خمینی کی کتاب ہے آداب نماز، شاید میں نے کبھی سے تذکرہ بھی کیا ہے ایک مرتبہ یہاں پر۔ بہت عجیب ہے نماز کی، اگر آپ حکمت کو دیکھیں نا، ہم جو نماز ایسے دیکھتے ہیں کہ صرف مثال قیام ہے اور رکوع اور سجدہ ہے، یہ اتنی سادہ نہیں ہے نماز۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور معراج کیا ہے؟ معراج اللہ سے ملاقات ہے، معراج مرضی، اپنی مرضی کو قربان کرنے کا نام ہے، معراج اپنے آپ کو فنا کر کے عروج حاصل کرنے کا نام ہے۔ جب آپ دیکھیے نماز میں سب سے قریب ترین جو عمل ہے وہ کون سا ہے؟ رکن کون سا ہے بتائیے آپ؟ سجدہ ہے۔ اور سجدہ کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ سجدے میں کہ سبحان ربی الاعلی، قیام کیا، یعنی ہم قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو میں بیان کروں۔ قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے، یعنی اپنا اس بات پر ارادہ کرے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں قیام امام حسین علیہ السلام، قیام جنگ کو بھی قیام کہا جاتا ہے، یعنی کھڑے ہو جائیں، قیام کریں، ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز جو نماز میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد، داخل ہونے کے بعد، ارادہ کرنے کے بعد، اللہ کی عظمت اور جلالت کو جو ہے وہ مان جانے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد کیا قیام ہے؟ کہ انسان کھڑا ہو جائے، یعنی انسان اپنے نفس کے خلاف قیام کرتا ہوا نظر اور ظلم کے خلاف قیام کرے جب وہ کھڑا ہو جائے۔ یعنی دیکھیے آپ، جب تک انسان قیام نہ کرے، جب تک انسان کا ارادہ نہ ہو، جب تک انسان اس بات پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے اور کچھ فکر اور سوچ نہ کرے اس کے بارے میں، تو وہ کس طرح سے کچھ کر سکتا ہے؟ پہلے کیا قیام میں کھڑا ہو جائے، اس کے بعد جب وہ قیام کرے تسبیح اور تحلیل کرتا ہوا نظر آئے، اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول کر دے، اور جب ذکر الہی میں مشغول ہو جائے وہ اتنا وہ ذکر کرے، اتنا وہ ذکر کرے کہ اس کا دل ذاکر خدا بنے۔ یعنی ذکر کا جو ذکر کی مٹھاس اور اس کی حلوت ہے، وہ اس دل کو محسوس کرے، فقط زبان سے ذکر نہ کرے بلکہ دل اس کو محسوس کرے۔ جب دل اس کو محسوس کرے پھر کیا کرے؟ پھر وہ رکوع کی حالت میں آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے دیکھا کہ ہر شے خدا کے لیے ہے، ذکر اور تسبیح خدا کے لیے ہے، میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ بھی خدا کے لیے، جس زبان سے کر رہا ہوں وہ بھی خدا کے لیے، جو مجھے عطا کیا ہے وہ بھی خدا کے لیے، جس زمین پر کھڑا ہوں وہ بھی خدا کے لیے۔ جب سب کچھ خدا کے لیے ہے تو اب کیا ہے؟ اب مجھے اس کی عظمت کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ بارک اللہ، تو عظیم ہے، صاحب عظمت ہے۔ پھر جب وہ رکوع کرتا ہے، جب وہ ایک مرتبہ جھک جاتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ انسان اپنے دل میں
परवरदिगार आलम के जिक्र की और मिठास को महसूस करता है, उसकी असमत और महसूस करता है, उसकी बड़ाई और महसूस करता है। जब असमत बढ़ जाती है तो एक मर्तबा वो सजदे में गिर जाता है और कहता है सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे, तू फकत अजीम नहीं बल्कि बुलंदो बाला भी तू है। सुभान यानी अपने आप को फानी कर देता है। सजदे का माना फना है, सजदा मंजिल फना है, मंजिल फना से मंजिल बका की तरफ जाने का, फना से बका। जाहिर सी बात है हर शय जो है वो फानी है, हमें क्या करना है, हमारा सफर बका की तरफ है। फिर जब वो क्या सजदा करता है दोबारा सर को उठाता है, अस्तगफिरुल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाह मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरी तरफ ही मैं पलटता हूँ। और फिर एक मर्तबा दोबारा वो इस शय को महसूस करता है कि नहीं अब ये काफी नहीं है, देखिए रुकू एक है, दो रुकू नहीं है। हालांकि नमाज आयात में देखिए 5 रुकू हैं, लेकिन रोजाना की नमाजों में क्या 1 रुकू है, 2 रुकू नहीं है। लेकिन जब वो मंजिल फना पर आता है तो वो एक मर्तबा इस तरह से सजदा करता है कि वो इस बात का इकरार कर लेता है कि एक सजदा काफी नहीं है, बल्कि अब सजदा ऐसा हो कि इंसान का इख्तिताम भी सजदे पर हो। एक सजदा यानी हम अल्लाह से हैं, अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। एक बार इंसान का दुनिया में आना है और एक मर्तबा इंसान का दुनिया से जाना है। एक सजदे का माना यह है कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, माना यह देखिए आपने मेराज कैसे हो रही है, पैगंबर मेराज है। पैगंबर की मेराज वो है कि जो वहां पर हो रही है, आसमानों पर हो रही है। और मोमिन को कहा कि मोमिन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मोमिन ये ना समझे कि मैं मेराज नहीं कर सकता, मोमिन ये ना समझे कि मैं अल्लाह से मुलाकात नहीं कर सकता, मोमिन ये ना समझे कि मैं इतना अजीम मकाम हासिल कर नहीं सकता, बल्कि कहा कि अगर तुम्हें देखना हो, अगर मोमिन को मेराज करनी हो तो वो नमाज को कमा हक कहू नमाज अदा करता हुआ नजर आए। यही अल्लाह से मुलाकात और यही मेराज। माशाअल्लाह, नमाज जिंदगी की तफसीर है। बहुत सारी हदीस है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस पे ये दुरूस सिलसिला या खमसा वगैरह रखेंगे इंशाअल्लाह। कि मंजिल फना सजदा है कि इंसान अपने आप को फना करे, यदि अपनी मर्जी को वो खत्म कर दे। इसी तरह आप देखिए कि जब इंसान अपनी मर्जी को खत्म करके अल्लाह की मर्जी को अपने ऊपर गालिब कर देता है तो फिर वो उस हदीस का मिज़दाक हो जाता है। हदीस नवाफिल है कि जिसमें बयान किया गया, और ये वो हदीस है जो शिया सुन्नी दोनों कुतुब में मौजूद है। वो हदीस क्या है कि जब इंसान मुस्तहब्बात को अंजाम देता है, मुस्तहब काम को अंजाम देता है, नवाफिल मुस्तहब नमाज अदा करता है, तो नवाफिल के बाद फिर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह फरमा रहा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। यानी एक तो परवरदिगार आलम की उम्मी मोहब्बत है जो सबसे मोहब्बत करता है, क्योंकि इंसान की खिलकत ही उसकी मोहब्बत की दलील है। और उसके बाद फिर एक खुसूसी मोहब्बत है जब वो मुस्तहब यानी नवाफिल को अंजाम देता है, नमाज शब पढ़ता है मिसाल के तौर पर, तो खुदा फरमाता है फिर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो क्या हो जाता हूँ, मैं जब उससे मोहब्बत करता हूँ फिर मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, बोलता हूँ। इस हदीस से उलमा ने बड़ा इस्तेफादा किया है। उसके कान बन जाता हूँ, उससे मैं सुनता हूँ। यानी खुदा क्या बता रहा है कि फिर उसकी मर्जी अपनी मर्जी नहीं, उसका इख्तियार अपना इख्तियार नहीं हुआ करता, उसकी मर्जी मेरी मर्जी बन जाया। क्या है, मोमिन है कि उसकी मर्जी नहीं रह पाती, बल्कि वो
پے کرے مرضی خدا بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا بولنا بھی اللہ کا بولنا ہو جایا کرتا ہے, اس کی حرکت بھی اللہ کی حرکت کر جانا بنتی ہے. جبھی دیکھیے آپ پیغمبر کی منزل کہ خدا فرما رہا ہے کہ یہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اس کے پھینکنے والے ہم ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ ہم کرنے والے ہیں, یہ ہم کہنے والے ہیں, یہ تم نہیں کہہ رہے, یہ ہم کہہ رہے. وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحى. پیغمبر کچھ نہیں کہتے, ہاں اگر کہتے ہیں تو وہی جو وحی الہی نازل ہوتی ہے. یعنی اگر پیغمبر کچھ کہہ دیں, ان کی زبان مبارک سے کچھ جاری ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ فقط محمد کہہ رہے ہیں, بلکہ وہ خدا کی مرضی سے بیان ہو رہے ہیں. بے شک. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مومن ہے کہ جو مرضی خدا بن جایا کرتا ہے. مگر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کچھ لوگوں کا اس طرح سے انتخاب کرتا ہے کہ وہ راضی بھی ہوتے ہیں اور مرضی بھی ہوتے ہیں. بہت مختصر کروں, راضی بھی ہوتے ہیں اور مرضی. راضی یعنی اللہ سے راضی ہو جانا. اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے. بے شک بے شک. اللہ کی ہر امر پر راضی رہ جانا, سبحان اللہ. شکوہ و شکایت نہ کرنا, یہ ہے راضی ہو جانا. اور ایک مرتبہ ہے کہ مرضی یعنی اللہ بھی اس سے راضی ہے. سبحان اللہ. اور کس طرح سے راضی ہے؟ دیکھیے, ایک بار انسان کا اللہ سے راضی ہو جانا ہے, انسان کا اللہ کی مرضی کو طلب کرنا ہے, اور ایک مرتبہ اللہ کا کسی انسان کی مرضی کو طلب کر جانا ہے. ایک عام مومن میں اور محمد وآل محمد میں یہی فرق ہے کہ مومن اللہ کی رضا کو چاہتا ہے, مگر فاطمہ وہ ہے جن کی مرضی خدا چاہتا ہے. جو ان کی زبان سے جاری ہو جائے وہی مرضی خدا ہوتا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ درزی کپڑے لے کر آئے گا تو یہ مرضی خدا بن جایا. عظمت فاطمہ الزہرا بلند ترین صلوات. جب آپ دیکھیں کہ صحیح, بہت مختصر کر رہا ہوں, وقت کم ہے, کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اس بار آنے سے پہلے میں نے تھوڑی تحقیق کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے, تو اس میں ایسی حدیث ہیں کہ واقعی انسان دنگ رہ جائے. اللہ. جناب سیدہ کے حوالے سے عجیب احادیث ہیں, ان کی شان اور ان کی عظمت خود صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ یہ حدیث بھی وہاں موجود ہے کہ ان اللہ یرضا لرضا یغضب لغضبها ویرضا لرضاها, کہ اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کی مرضی سے پروردگار عالم راضی ہو جائے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری بات یہ نہ دیکھنا کہ مرضی خدا کہاں پر ہے, میری بات یہ نہ دیکھنا کہ حق کس طرف ہے, بس یہ دیکھ لینا جہاں فاطمہ ہو وہاں مرضی خدا ہے. جو فاطمہ کہہ دے وہی مرضی ہے. بے شک بے شک بے شک. اب آپ دیکھیے آخری منزل اور آپ کی زحمت تمام کہ جناب سیدہ نے کیا کہا کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ ہمارا ہے, اس کے وارث بے شک. اور سامنے سے دلائل آتے گئے, بہت ساری چیزیں یوں ہیں اور یوں ہیں. مگر آپ دیکھیے یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ. بہت توجہ کا طالب ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, اور کاغذ اور قلم بھی نہیں دیا گیا کہ ہمارے لیے بس کافی ہے. اب جناب سیدہ کون ہے؟ وارث کتاب ہے, بلکہ ام الکتاب ہے, ام الکتاب ہے, وارث کتاب ہے. اب اس بات کو ثابت کرنا جناب سیدہ کی ذمہ داری ہے, ذمہ داری سمجھتی ہیں اس بات کو ثابت کریں کہ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ صحیح نہیں بلکہ غلط ہے. بے شک ثابت کریں تو کیسے ثابت کریں؟ آپ دیکھیے دربار میں گئیں, دلائل دیے گئے, قرآن سے دلائل دیے گئے اور کہا گیا کہ تم تو اپنے اجداد سے میراث پاؤ مگر میں نہ پاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دلائل دیے گئے
بہت سارے اور کوئی دلیل ان کے پاس نہ رہی تو آخر میں کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے آخر میں وہ حدیث پہ آ گئے اور کہا کہ میں نے یہ سنا ہے، میں کہوں کہ مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں ڈٹ جائے. توجہ بتا، مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں ڈٹ جائے. جناب سیدہ نے کیا کیا؟ قرآن سے دلائل دیے. اور اب وہ کہنے والے یہ تھے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی اگر وہ اس بات پر قائم رہتے کہ کتاب کافی ہے تو دلیل کتاب سے آنی چاہیے تھی. میں کہوں کہ یہ بصیرت جناب فاطمہ تھی کہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں کو حدیث پر اترنا پڑا. بصیرت فاطمی، جناب سیدہ کی بصیرت. اب آپ دیکھیے آہستہ آہستہ یہ چیز سامنے آتی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ پریشان ہیں. بخشیے کہ بیان کیا جائے، بہت سے لوگ گھبرا رہے ہیں کہ اب کیا کریں، کیسے جوابات دیں. میں کہوں جب وہاں پر وہ جواب نہیں دے پائے تم کہاں سے دے جیسے وہ لاجواب ہوتے گئے. کیوں لاجواب ہو رہے ہیں؟ یہ قیامت تک لاجواب رہیں گے کیونکہ ان کے مقابلے میں صدیقہ طاہرہ ہیں تو ان کو جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا. بس بصیرت فاطمی یہی ہے کہ وہ ثابت انہوں نے کیا کہ اہل قرآن بھی ہم ہیں، اہل حدیث بھی ہیں. جو ہم کہہ دیں وہی حدیث بھی صحیح ہے اور جو ہم کہہ دیں وہی قرآن کے مطابق. مرضی طے کرے خدا کو فاطمہ ان اللہ فاطمہ قوم جن کی مرضی سے اللہ راضی ہو جایا کرتا. اگر وہ فاطمہ رسول اللہ کے بعد صبت علیہ الصالح لو انها صبت علی الایام سن لیاہی. ایک مرتبہ جناب سیدہ جناب حمزہ کی قبر پر جا کر پیغمبر کی شہادت کے بعد اب فاطمہ کے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں رہا. تب ایک صحابی نے دیکھا مگر کچھ نہ کہا کہ بیوی گریہ کر رہی ہے. گریہ کرنے کے بعد صحابی نے کہا جناب سیدہ سے فاطمہ تم جو بہن قبر پر میرے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سیدہ کیا ایسی بات ہے تم اس طرح سے بہن کر رہی تھی؟ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، میرا جگر پارے پارا ہو گیا جب تمہارا میں نے یہ بیان سنا. جناب سیدہ فرماتی ہیں ایک کہنے والے جو بھی شخص دنیا سے چلا جایا کرتا ہے اس کا ذکر کم ہو جایا کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بھلا دیا جاتا ہے. مگر ہاں میرا بابا وہ ہے ارے جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد جس کا ذکر کم نہ ہوا بلکہ ذکر بڑھتا چلا گیا. صبت علیہ المصائب. بابا میں کون کون سی مصیبتیں بیان کروں. اجرکم علی اللہ. عزادارانے جناب سیدہ کچھ ملعون ارے دروازے پر آتے ہیں دسترباب کرتے ہیں. بیوی کہتی میں فاطمہ ہوں. ارے اس دروازے میں تم کیسے آ گئے؟ ایک ملعون نے پیچھے سے کہا کہ اگر نبی کی بیٹی فاطمہ ہی کیوں نہ ہو آگ لگا دو. ارے دروازے میں آگ لگائی گئی. دروازے کا کنارہ تھا فضا حسینی فضا مجھے سارا دو میرے محسن شہید. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ملعون آگے بڑھے مولا علی کی گردن میں رسی اور ایک مرتبہ مولا کو دربار میں لے گئے. مولا کو لے جانا تھا. جیسے مولا کو لے گئے یہاں جناب سیدہ ایک مرتبہ قبر رسول کی طرف آگے بڑھی. امیر المومنین نے دیکھا ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیواریں ارے زمین سے اٹھنے لگی. دیکھا کہ آثار عذاب نمودار ہو رہے ہیں. سلمان کو وجہ جاؤ سلمان فاطمہ سے کہو بددعا نہ کرنا. بیوی آئی اے فاطمہ نبی ارے بددعا نہ کیجئے. کہا اے سلمان تم دیکھ نہیں رہے وہ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ کہا میں نہیں یہ علی کہتے ہیں بددعا نہ کرنا. فَإِذَا أَسْمَعُ
لہو وعطیہ، ہاں اگر علی کہتے ہیں میں صبر کر لیتی ہوں، مگر ہاں عزادارو جناب سیدہ نے صبر تو کیا، بد دعا نہ کی، مگر کیا کیا، ایک مرتبہ دربار میں آ گئی اور دروازے پر کھڑی ہو گئی، میں واپس نہ جاؤں گی جب تک علی کو میرے حوالے نہ کرو۔ ارے ان لوگوں نے دیکھا اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، کیا کیا، ارے گردن سے رسی کو کھولا اور ایک مرتبہ علی کو جناب فاطمہ کے حوالے کیا۔ ارے صحیح و سالم گھر میں لے آئی، مگر میں کہوں بی بی سیدہ میرا سلام ہو، آپ کی بیٹی زینب آپ بھی امام کے ساتھ گئی، وہ بھی اپنے امام کے ساتھ گئی، ان کا بھائی حسین تھا، آپ کے شوہر مطہر امیر المومنین تھے، مگر آپ فرق دیکھیے، آپ ساتھ گئی، صحیح و سالم واپس لے آئی، مگر آئے زینب اول محمد قربان کر دیے، آئے تازیاں نے کھائے، آئے چادر نہ رہی، مگر امام کو نہ بچا پائے۔ اجرکم علی اللہ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارے الہا قریب سے عبادت کو قبول منظور فرما، پورا فرما۔ اللہ جتنے مریض ہیں محمد وآل محمد کا واسطہ، تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ، بارے الہا یہ امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ، جناب سیدہ کی شکستہ پہلو کا واسطہ، بارے الہا جو مریض ہیں بالخصوص حضرت صاحب کی والدہ ہیں اور میری والدہ، بارے الہا اور جتنے مومنین جو حاضرین میں مریض ہیں، جن کے رشتہ دار جو مریض فرض بھائی ہیں، بارے الہا محمد وآل محمد کا واسطہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت، جلد از جلد شفا عنایت، ورنہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کو شہادت کی عظیم موت عنایت فرما، ہمیں منزل فنا سے منزل بقا کی طرف جانے کی توفیق عنایت، ہمیں حقیقی سجدہ ادا کرنے کی توفیق عنایت، ہمیں حقیقی معراج یعنی نماز کو صحیح کما کہو ادا کرنے کی توفیق عنایت، ہمارے زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اسی طرح امام کی یاد میں یاد کرنے کی ان کی توفیق عنایت۔ ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم برحمتک یا